اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پربہار کی سعادتیں اور برکتوں سے ہم سب کو نواز رہا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کا کوئی بھی حکم، اللہ کی کوئی بھی بات بندوں تک جو پہنچتی ہے اس کا ذریعہ رسول ہوتی ہے۔ کوئی بھی بات، کوئی بھی حکم خدا ڈائریکٹ اللہ پاک بندوں کو نہیں ادا کرتا۔ اس بنیاد پر یہ کہنا سچ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن جیسی عظیم کتاب صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو عطا فرمایا۔ قرآن کے خدا کا حکم ہونے، خدا کی کتاب ہونے، اللہ کا کلام ہونے پر اعتماد اور بھروسہ آپ کا ہمارا اسی وقت معتبر ہوگا جبکہ اللہ پاک نے جس پر یہ قرآن اتارا ہے اس پر آپ کا اعتماد سب سے پہلے ہو۔ ہمیں اور آپ کو جو ملا ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور ان کے ذریعے سے، ان کے ہاتھ سے ہمیں ملا۔ 6666 آیتیں۔ نبی تو نیچرلی طور پر اللہ پاک نے آپ کو بنایا، پیدا فرمایا، لیکن اظہار نبوت الگ چیز ہے اور عطائے نبوت الگ چیز۔ اللہ نے نبوت آپ کو سب سے پہلے عطا کی، لیکن نبوت کے اظہار کے لیے 40 سال کی عمر پاک منتخب کروایا۔ ظاہر ہے یہ وہ حقیقت ہے جو ایمانیات سے تعلق رکھتی ہے۔ 40 سال کی جب عمر پاک ہوئی، اب جو اظہار فرما رہے ہیں قرآن اسے بعثت کا نام دیتا ہے، ارسال کا نام دیتا ہے۔ هو الذی بعث، هو الذی ارسل، وہ اللہ جس نے بھیجا، وہ اللہ جس نے بعثت فرمائی۔ بعثت اور اظہار عربی میں
اس حقیقت کو بولتے ہیں کہ شے اور چیز پہلے موجود ہو اور اس کا ظہور بعد ہو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سب سے پہلے عطا کی۔ قرآن پاک سورہ آل عمران کے 53 میں آپ دیکھیں، تمام انبیاء کرام رسولان اعظام کو جمع کر کے اللہ پاک حبیب اعظم کے ایمان کا وعدہ لے رہا ہے۔ تو تمام انبیاء کو جمع کرنا اور رسول اعظم کے ایمان کی بات کرنا آپ کے اصل نبوت کی دلیل ہے، اصل نبی ہونے کی دلیل ہے، اول نبی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ نص قطعی ہے، قرآن پاک کی عظیم آیت ہے، عقیدہ۔ تو عطائے نبوت اولی ہے، اظہار نبوت آخری ہے۔ اس کو دھیان میں رکھیے گا، نبی آپ اولن ہے، پہلے روکتے ہیں، نبوت آپ کو عطا پہلے ہی فرما دیا اللہ نے، لیکن اس عطا کے اظہار کے لیے 40 سال کی عمر کا انتظار۔ اظہار جب فرمایا تو اب جس نبی سے امت کنیکٹڈ ہوتی ہے، اس نبی کو، اس امت کو اس نبی کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ اللہ کے وہ احکام ملتے ہیں جسے یا تو فرائض کا نام دیا جاتا ہے یا واجبات کا نام دیا جاتا ہے یا سنن آداب جو بھی ہو، مطلب اس نبی کے ذریعے سے جو عمل ملتا ہے اس پر وہ کاربند رہتی ہے امت، اور نبی کے ذریعے سے جو ملتا ہے اسے وحی کہتے ہیں، کلام کہتے ہیں، کتاب الہی کہتے ہیں، یہ سب نام ہیں، احکام الہی کہتے ہیں۔ یہ بات جب سمجھ گئے ہیں تو قرآن پاک کو اسی زاویے سے سمجھیے کہ اللہ پاک نے آپ کے اور ہمارے نبی کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت عطا فرما دی۔ اظہار نبوت کے بعد جو سلسلہ کلام الہی مصطفیٰ کے پاس آنا شروع ہوا، اسی سلسلہ کے مجموعے کا نام قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک اللہ کے رسول پر آیا، اللہ کے رسول پر اترا، خدا کا کلام اللہ کے رسول پر اترا۔ یہ بات جب حقیقت کے اعتبار سے سمجھ گئے، رسول اعظم نے تلاوت فرمائی صحابہ کرام کے سامنے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے کہا کہ سنو، جو میں یہ تلاوت کر رہا ہوں یہ خدا کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ لوگوں نے کوئی ڈسکس نہیں کیا اور آنکھ بند کر کے ماننا شروع کر دیا۔ کتاب اللہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہی رسول اعظم نے وہی زبان سے ارشاد فرمایا کہ یہ میری بات ہے، تو امت نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ یہ حدیث رسول ہے۔ ایک ہی زبان سے خدا کا کلام اور ایک ہی زبان سے رسول پاک کی حدیث، زبان بدلی نہیں ہے، بس اعتماد کا پہلو بدلا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا کامل بھروسہ، اتنا کامل اعتماد صحابہ کرام کا ہوا کہ نبی نے جسے قرآن کہہ دیا تو آپ نے مان لیا قرآن، اور نبی نے جسے حدیث کہہ دیا تو مان لیا حدیث۔ زبان ایک ہی ہے، رسول کی بولی کو حدیث کہتے، اور رسول نے ہی جو کہا وہ قرآن ہے، کلام الہی ہے۔ خدا نے رسول کو کہا اور رسول نے امتی کو کہا۔ اس کو جب آپ محسوس کریں گے تو ایک اہم بات رات کی گفتگو سے کنیکٹڈ ہے۔ درود شریف پڑھیے اور مثبت انداز میں جو ذہن لے کر بیٹھتے ہیں بس اسی انداز میں سمجھیے گا۔ مزید گھٹ ہوئیے، سخت ہوئیے، تسلط لائیے اپنے ایمان میں، تاکہ آپ کی نسلیں آباد رہیں، شاد رہیں۔ اللہ پاک ایسا تصور ہم سب کو عطا فرمائے۔ کلام الہی پر بھروسہ، خدا کے کلام پر بھروسہ، ایمانیات کی دنیا میں یقیناً ہر مومن کا کامل ایمان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کلام کے بھروسہ سے پہلے لانے والے محمد رسول اللہ پر کئی گنا زیادہ بھروسہ ہونا کہ یہ وہ رسول ہیں کہ ہم تو مومن ہو کر کے ان پر بھروسہ کرتے، کل کے کفاروں نے انہیں سچا اور پکا کہا۔
پر اتنا برے اترے ہیں یہ رسول اعظم کہ کبھی کسی دشمن کافر کا بھی دل نہیں گھما ہے رسول اعظم. نہ امانت میں خیانت کی ہے، نہ دیانت یا دانت میں کوئی ایسی کوئی بھی کرپٹ کا مسئلہ آیا ہو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتماد کے کامل ٹاپک پر محمد رسول اللہ ہے. بھروسہ کے منفرد اسٹیج پر محمد رسول اللہ. یہ بات اگر خیال میں آ گئی تو آپ اب ایمان ہو یا احکام کی کوئی بھی دنیا یہ اتنے اچھے سے سجے گی کہ اس میں ڈسکس کا پہلو نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جتنے بھی اعمال کے پہلو اپنے سامنے لائیں گے وہ سارے پہلو یہ سیکنڈ راؤنڈ کے ہوں گے. اعتماد اول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اہم بات دینے جا رہا ہوں، اس لیے یہ سب تمہید ضروری ہے. اور رات میں بھی کھلا کہا میں نے کہ غلو اور مبالغہ جو فتوے دیے جا رہے ہیں، غلو مبالغہ بڑھا دیتے، یہ سب جملے جو ہیں یہ اس وقت صحیح ہے جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی کوئی لمٹ موجود ہو، کوئی حد موجود ہو، پھر ہم اس حد سے چھلانگ لگائیں، اس حد سے زیادہ تجاوز کریں، تب آپ فتوے لگا سکتے ہو کہ اسے غلو کہتے ہیں، اسے مبالغہ کہتے ہیں. قرآن پاک اور احادیث پاک حالی کی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی کوئی انتہا نہیں، آپ کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں. سورہ نون والقلم کے آیت نمبر 3 یا 4 میں دیکھیں، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ کوالٹی آف کیریکٹر کی جو کوالٹی ہے اس کی اس منزل پر قائم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. عظیم اس چیز کو کہتے ہیں جو نگاہ جہاں تک بڑھتی چلی جائے بس بڑھتی ہی چلی جائے، اس کی حد نہ، اس کا حد، اس کی حد نہ. خلق عظیم پر آپ فائد. اس لیے مبالغہ کا فتویٰ لگانا یہ خود مبالغہ ہے، غلو کا فتویٰ لگانا یہ ایک خود غلو ہے، کیونکہ انٹرنل وائلنٹری میں فتوے لگ رہے ہیں. شریعت مطہرہ نے مخلوق کے لیے رسول اعظم کے اوصاف کو انلمیٹڈ قرار دیا. خالق کے سامنے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کیسے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے. یہ پہلو جب آپ کے سامنے رہے گا تو نبی کی زندگی میں اصل ڈیوائڈیشن جو ڈالا جا رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. خدا پاک عز و جل رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے واسطے بھیجا ہے، ہمارے ہی واسطے. ورنہ بتائیے کوئی محبوب کو کسی دوسرے کے پاس کیوں بھیجے؟ اتنی چیزیں نا بھائی، آپ جس چیز کو سے پیار کریں، جس چیز کو محبوب رکھیں، وہ کسی دوسرے کو کیوں دیں گے آپ؟ لیکن نہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، یا آپ کو بھی وہ پسند کرتا ہے. محبوب کو بھیجنا ہے یہ وہ اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے بھیجا ہے. اب اس بات کو جب اگر سمجھ جائیں گے، یہ فلسفہ سمجھ جائیں گے، تو نبی کی زندگی میں ڈیوائڈیشن نہیں لائیں گے. اللہ پاک نے نبی سے وعدہ لیا، اے حبیب مکرم، ہم آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر بنائیں گے. یہ خدا کا وعدہ ہے. سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 4 دیکھیے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ آخرت آنے والا، خیرٌ بہتر ہوگا، لَكَ آپ کا، مِنَ الْأُولَىٰ پچھلے سے، پہلے سے. یہ وعدہ ہے نا خدا کا. تو اب نبی کا پہلا دیکھیے، ہم بس منہ زبان میں بولتے ہیں، نبی کا پہلا جو ہے 63 سال پر مشتمل ہے. 63 ایئرس نبی کا یہ پہلا ہے. اور 63 ایئرس کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں وہ آ تو نہیں رہے. تو آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر، یہ خدا کا وعدہ ہے. تو اب آپ بتائیے کہ جس طرح صحابہ کرام نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری نبھائی، کم سے کم اس سوچ میں بھی اگر ہم برابر کے رہیں، تب بھی اس آیت پر عمل نہیں ہو رہا. آپ کو ہم کو بتانا ہے
کہ یا رسول اللہ جو وعدہ آپ سے رب نے کیا ہے کہ ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا تو یقیناً ہم پیش کریں گے کہ سرکار ہم آپ کے آج 10 ہیں تو 20 ہوں گے، 20 ہیں تو 40 ہوں گے، بہتری کا ہر وہ پہلو اپنے اعتبار سے کوشش کریں گے جس میں خدا پاک کا وعدہ سچا تھا۔ خدا پاک کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، جب ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ اب آپ ایک چھوٹی سی بات بتائیے، آپ جب تک زندہ ہیں میں کہوں بہتر ہے، لیکن انتقال جب کر جائیں گے تو یہ آپ کا آنے والا لمحہ ہوگا نا، یہ گزرا ہوا لمحہ نہیں، آنے والا لمحہ، انتقال کے بعد کا لمحہ آنے والا لمحہ ہوگا۔ فلسفہ سمجھیے اس کو، انتقال کے بعد کا لمحہ آنے والا لمحہ ہوگا، اور رب نے آنے والے لمحے کو بہتر کا وعدہ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی، آنے والے لمحہ کو۔ تو اگر رسول پاک کی 63 ایئرز بہتر ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ بہتر نبی پاک کے انتقال کے بعد والا لمحہ ہونا چاہیے۔ یہ میں جملہ دے جا رہا ہوں، سمجھیے گا، نبی پاک کے انتقال کو آپ مذاق مت سمجھو اور بشریت اور ابدیت کی بنیاد پر مت سمجھو۔ اس سال میں دو لفظ بار بار ہر جگہ میں کوشش کر رہا ہوں بولنے کی، وہ یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا جو کنیکشن ہے نبی سے وہ نبوت اور رسالت والا کنیکشن ہے، یہ ابدیت اور بشریت والا نہیں۔ اب آپ چھوٹی سی مثال اس کو لے لیجیے، آپ گواہی اس چیز کی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ کیسے پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نہیں پڑھتے آپ کلمہ کہ لا الہ الا اللہ بشر رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد عبد اللہ، یہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ تو ایک امتی جب مومن ہو رہی ہے، ایک امت جب مومن ہو رہی ہے تو مومن ہونے کا جو کلمہ ہے، راز ہے، وہ رسالت اور نبوت ہے۔ رسالت اور نبوت ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ آپ دنیا میں اسے کیا ختم کرو گے، قبر میں بھی یہ رسالت کام آئے گی، حشر میں بھی یہ کام آئے گی، میدان محشر تک نبی کا رسول کا امتی سے کنیکشن ختم نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب قبر میں آپ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، بتائیے۔ اگر ختم ہو جاتا سلسلہ، 63 سال ہی کی زندگی کافی تھی، تو پھر قبر میں کیوں مصطفیٰ کو لایا گیا؟ قبر میں رسول اعظم کو کیوں پیش کیا گیا؟ قبر میں آپ کے ایمان کی شان کو کیوں پیش کیا گیا؟ من رب کا کہا گیا، رب پیش نہیں ہوا۔ ما دینوں کا کہا گیا، دین پیش نہیں ہوا۔ لیکن ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل کہا گیا، تو سوال کے ساتھ ساتھ جن کے بارے میں سوال ہو رہا ہے وہ بھی قبر میں پیش ہے، وہ بھی قبر میں تشریف فرما ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ نبی، وہ رسول کا جو امت سے کنیکشن اللہ نے قرار دیا ہے، وہ صرف 63 سال کا کنیکشن نہیں ہے، کنٹینیوٹی کے ساتھ ہے، ہمیشگی کے ساتھ ہے، وہ جنت تک کے حصول تک کی تمام راہوں میں آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس بات کو محسوس کرنا ہے، اس بات کو آپ کو محسوس کرنا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے کنیکشن، ہمارا رسول پاک سے جو کنیکشن ہے وہ 63 سال کی ختم ہونے والا کنیکشن نہیں ہے کہ نبی قبر میں گئے، انتقال کر کے، یہ کر کے، وہ جو جملہ بولتے ہیں اس پر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ آپ اس کو سمجھیے کہ آج بھی وہی کلمہ آپ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کل کلمہ صحابہ کرام کو رسول اعظم نے پڑھایا، اور جو کل میننگ تھا کلمہ کا، کل مطلب تھا کلمہ کا، سیم وہی مطلب آج بھی ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور 1400 سال کے بعد ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو جب ہمارا ایمان نہیں بدلا تو میرا نبی کیسے بدلے گا؟ ہمارا ایمان نہیں بدلا تو رسول کیسے بدلے گا؟ آپ کا ایمان نہیں بدلا تو مومن کا ایمان رسول ہے، تو اب یہ کیسے بدل سکتا ہے؟ اس لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کی بنیاد پر 63 سال کے بعد کی زندگی کو امت سے منقطع، امت سے نہ کنیکشن والی زندگی اگر مانیں گے تو یہ بے ایمانی ہے، یہ بہت بڑی بدعقیدگی ہے، اور یہ ایمان کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ ایمان اگر کنٹینیو چاہتے ہیں تو آپ کو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو کنٹینیو کے ساتھ ماننا ہے، ہمیشگی کے ساتھ ماننا ہے۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ کے اب جو میں جملہ دینے جا رہا ہوں یہ 2-3 جمعہ پہلے ایک جملہ کہا ہے
کیا بات ہے، عمل ہم کرتے ہیں، ابھی نماز پڑھیں گے، اس سے پہلے بھی عمل کی، بلکہ مومن کا ہر لمحہ دائرہ ایمان میں گزرتا ہے. خدا کرے جو گناہ یا ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں اللہ معاف فرمائے. ایک دم بڑی محبت کی بات ہے، بڑی آتھینٹک بات ہے، اس کو دھیان رکھیں. آپ ہم پر عمل کرتے ہیں. مسند امام احمد میں اور علامہ قسطلانی جو 800 سال کے پرانے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مباحث الدنیا وغیرہ میں خصائص کی شمائل کی کتابوں میں روایتیں مذکور ہے. توجہ دیجیے گا. اللہ پاک نے آپ کو کہا کہ نماز پڑھو، اللہ پاک نے آپ کو کہا حج کرو، اللہ پاک نے آپ کو زکات دو، کہا ہے، یہ سچ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اور کس کو دینا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں. اللہ کے پاس دینا ہے، اللہ کے سامنے دینا ہے. یہ سارا عقیدہ آپ کا ہے. لیکن جب کسی حدیث پاک کا جائزہ لیجیے، آپ عمل کرتے ہیں. نبی فرماتے ہیں، اے میری امتیوں، تم جو بھی عمل کرتے ہو صبح میں اور شام میں 24 گھنٹہ جو بھی عمل کرتی ہو، پارہ نمبر 22 کی آیت کریمہ کے حوالے سے بول رہا ہوں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. آپ کی پاکیزہ بولی بھی اور عمل صالح بھی اللہ تک پہنچتا ہے. لیکن سنو، اللہ تک پہنچنے سے پہلے خدا کا خود حکم ہے، اے فرشتوں میرے حبیب کے پاس لے جاؤ. اب آپ بتائیے، چھوڑیے ہم پر فتوا لگانا بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنا ہی عمل ہمارے سامنے لائیں، عمل کی دفتر ہمارے سامنے لائیں. دیکھنا یہ بلا وجہ کی منطق ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حقیقت ہے. میں قرآن پاک کے حوالے سے بول رہا ہوں. اللہ تک پہنچتا ہے، لیکن کیسے پہنچتا ہے یہ تو آپ کو سمجھنا ہوگا نا. خالی پہنچنے کا عقیدہ تو ایک تو وہمی عقیدہ ہو گیا نا، ایک خیالی عقیدہ ہو گیا. اس لیے میں نے اعتماد کامل محمد رسول اللہ کو بتایا، اور اس کو سمجھنا ہے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے لے جاؤ. اب عربی کا جملہ سنیے، اے امتیوں، تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، تمہارے اعمال صبح و شام کے میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. عقیدہ آپ بناتے چلے جائیے. مردے کے سامنے کوئی چیز پیش نہیں ہوتی. صبح و شام کے توجہ دیجیے. صحابہ کرام کو صرف نہیں، تم سب کے اعمال. تو اب اعمال قیامت تک کرنے والے ہیں، تو قیامت تک کے جتنے بھی عمل کرنے والے ہیں، نبی فرماتے ہیں صبح و شام کے جو جو اعمال ہیں وہ سب میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. سرکار ہم تو مانتے ہی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایک آن کے لیے خلق کی بنیاد پر موت عطا فرمائی، مگر وہ بے شک قدرت والا ہے. موت کے بعد جب شہید کو وہ زندگی دے سکتا ہے تو آپ تو سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں. آپ تو سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں. ساری امت آپ کے صدقے میں، شہید، صدیق، نبی، سب کچھ آپ کے صدقے میں. آپ کو کیسے نہیں موت کے بعد حیات ملے؟ اے میری امتیوں، تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے. اب پیش کیے جانے ہی سے آپ کا عقیدہ دو طرح سے ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسیات کے ساتھ اپنی قبر انور میں موجود ہے، تب تو پیش کیے جا رہے ہیں، ایک بات. اور دوسرا سب سے جو سیکنڈ ہے، وہ اعمال اچھے ہوتے ہیں. ان کا حسنا، یہ جملہ، اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. حمید اللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. جملے پہ غور کریں آپ. ارے نماز آپ پڑھ رہے ہیں، حج آپ کر رہے ہیں، زکات آپ دے رہے ہیں، تو آپ بولیں گے نہیں اللہ تیرا شکر ہے، میں نے نماز پڑھ لیا ہے، اے اللہ تو قبول اس کو کر لے، گناہ کو معاف کر دے. یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، اعمال آپ کے ہیں. کنیکشن سمجھیے امتیوں. نبی سے آپ کا ہمارا کنیکشن کیسا ہے سمجھیے. کرتے عمل آپ کو اچھا ہوتا ہے تو اللہ کا شکریہ نبی ادا کر رہے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے میری امت میں اچھا بن گیا ہے. اور آگے فرماتے ہیں انکان غیر ذالک، اور اگر عمل اچھا نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہے کہ میں تجھے ڈانٹ دیتا ہوں، پھٹکار دیتا ہوں، بھگا دیتا ہوں. نہیں،
استغفر اللہ ذنوبکم، میں تمہارے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ بے پناہ تکلیف ہوتی ہے جب کوئی ڈسکس کرتا ہے نبی کے بارے میں، بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ نبی تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ تیرے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں، اور تیرے وہم و گمان تک میں نہیں آ سکتی کہ تیرا وجود معلومات کی دنیا میں بھی تھا یا نہیں، اور مصطفیٰ نے تجھے یاد کیا ہے۔ 1400 برس کے بعد مصطفیٰ کا یہی احسان ہے کہ تم اسے 63 سال کی زندگی تک محدود کر دو، لمیٹڈ کر دو، اور سمجھو کہ ہمارا اور ان کا کوئی کنیکشن نہیں۔ پیارے، اعمال کی دنیا جب تک سانس لے رہی ہے، نبی پاک کا وجود مسعود اینی ٹائم موجود ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ اور آپ تو یہاں کی بات کر رہے ہیں یار، اس سے ریلیٹڈ ایک بات بڑی اچھی آ رہی ہے۔ یہ بتائیے، جب ہم سب عمل کرتے ہیں، الحمدللہ عمل کرتے ہیں، یہاں جب ہم مر جائیں گے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا، یہ تو طے ہے، منقطع بولے تو ختم ہو جاتا۔ اب عمل نہیں کرنا، اب عمل کرے سو کا بدلہ ملتا، جو عمل کر لیے ہیں اس کا بدلہ لینا۔ ہو گیا، مر گئے، چل گئے، میدان محشر قائم، سب لوگ کھڑے، وہ دار الجزا ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے نا، سب کا عقیدہ ہے وہ دار الجزا ہے۔ لیکن پتہ نہیں، اب تک تو حدیث پاک سنے، اول ما یحاسب به یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ یہ لمبی تگڑی پوری کتابیں اپنے بچوں کو بھی ہم نے پڑھا دیا، اور پڑھاتے وقت رونگٹے بھی کھڑے ہوتے، صحیح میں کھڑے ہوتے، ایسا ڈر، ایسا خوف کہ یہ پوچھا جائے گا، وہ پوچھا جائے گا، ایسا پوچھا جائے گا۔ ان بخاری شریف کی 2-3 پیج کی اتنی لمبی ایک حدیث بات ہے کہ سب لوگ کھڑے ہیں، انبیاء، رسول، اولیاء، صلحاء، صحابہ، تابعین، سب لوگ کھڑے ہیں، توجہ دیجیے گا، سب لوگ کھڑے ہیں۔ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق جلال والے کرسی پر ہے، اور کرسی پر ہونے کے بعد سب انتظار میں ہے کہ جلدی سے اب حساب لے، کہ اچانک زبان خدا سے ایک آواز آتی ہے، میرا حبیب کہاں ہے؟ کہاں ہے میرا حبیب؟ دیکھیے آپ صحابہ وغیرہ کے مطابق آواز آتی ہے، کہاں ہے؟ اپنی بولی کو خود سوال کے جواب میں پھر ارشاد فرماتا، اچھا یہاں ہو میرے حبیب، یہاں ہو میرے حبیب، توجہ دیجیے گا۔ اور یہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت کے تحت بھی ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے حبیب آپ کو آپ کا رب ان قریب مقام محمود پر فائز کرے گا۔ مقام محمود وہ ہے کہ آدم سے لے کر کے ایدم تک، آدم اور سارے آدمی، نبی پاک کے پاس ایک جھنڈا ہوگا، جس جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے، وہی مقام محمود ہے۔ اس جھنڈے کے تحت آدم سے لے کر کے تمام آدمی اس کے تحت رہیں گے، مصطفیٰ کے اس جھنڈے کے تحت۔ تو نبی پاک، اچھا تم یہاں ہو، کیا کر رہے ہو؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، حساب و کتاب کا تصور بھی دماغ میں رکھیے۔ لیکن اللہ پاک، اچھا دیکھیے، ہوتا نہیں کیا کر رہے ہو، ایک سوال جو ہے کیا کر رہے ہو سکتا ہے کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن نہیں، نبی کو اللہ فرماتا ارفع رأسک، اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، توجہ دیجیے۔ اب آپ بتائیے سجدہ عمل ہے یا نہیں؟ یقیناً عمل ہے، سجدہ کرنا یہ عمل ہے، نماز کا ایک حصہ ہے، عمل ہے۔ میدان محشر دار الجزا ہے، وہ دار العمل نہیں ہے۔ سمجھیے پوزیشن مصطفیٰ